جی، آج کی نشست میں جو اگلا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، فالوور ہیں فیس بک کے، انہوں نے پوچھا ہے کہ عقل زیادہ اہم ہے یا ایمان؟ اچھی بات ہے، آج کل کے نوجوان اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، چونکہ عام طور پہ ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کا ہمارے ہاں رواج نہیں رہا، یا ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے یا ایسا جواب دیا جاتا ہے جو لاجیکل نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے اس بھائی نے کوئی علم الکلام کی کتاب پڑھ لی ہے یا کوئی فلسفہ کی کتاب پڑھی ہے، تو اس کے اندر یہ بحث ان کے ذہن میں آئی ہے۔ بہرحال میں بتا دوں، دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عقل زیادہ اہم ہے یا ایمان، یہ بنیادی طور پہ سوال درست نہیں ہے۔ سوال اس کا جواب یہ ہے کہ عقل اور ایمان دونوں یوں جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے، چونکہ اپنا ایمان نکلے گا اگر خدا نخواستہ، ٹھیک ہے، تو عقل کی ویلیو نہیں رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ عقل نہیں ہے تو ایمان داخل کہاں پر ہوگا؟ مکلف نہیں ہے انسان بغیر عقل کے ایمان کا۔ جو پاگل ہیں، جو مطلب مرفوع القلم ہیں، جن کا دماغ کام نہیں کرتا، ان پر آپ کو پتہ ہے ایمان اور اسلام کے سارے فرائض اور واجبات وہ لاگو ہی نہیں ہوتے۔ یہ لاگو ہوتے ہیں جس کے لیے مکلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ مکلف ہوتا ہی انسان عقل کی بنیاد پہ۔ اس لیے ہر فقہ کی کتاب میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی مثلا زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے عاقل و عقل مند ہو۔ کوئی بھی روزہ، نماز، اس کے اندر شرط لکھی ہوتی ہے کہ عاقل ہو۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ ایمان اور عقل میں تقدیم و تاخیر اور کم اہم یا زیادہ اہم کی بحث میں نہیں پڑھنے کی ضرورت۔ امپورٹنٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کے لیے عقل بڑی ضروری ہے۔ عقل کے بغیر ایمان متحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ عقل ہوگی تو ایمان ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال کہاں سے، یہ کس ٹون میں اور کہاں سے کس طرح سے پوچھا گیا۔ اس سوال کے اندر جو ہمارے بھائی کی کنفیوژن ہے وہ سن لیجئے۔ وہ یقیناً کسی ایسے عالم کے پاس بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا عقل کی ہوتی ہے بس جو قرآن و سنت ہے چاہ گیا۔ اب یہ بات غلط بھی ہے اور درست بھی ہے۔ بھائی قرآن و سنت میں جو آیا ہے جس کے ہم مکلف ہیں وہ عقل کی بنیاد پہ ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون یتفکرون، مطلب اولو الالباب، یہ سب بار بار عقل 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 سے کام نہیں لیتے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں تفکر نہیں کرتے؟ تو لہٰذا یہ چیزیں یوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان اور عقل لازم و ملزوم ہے، الگ نہیں ہو سکتا۔ اچھا مسلمان اور اچھا مومن وہی ہے کہ جو تجربے سے سیکھتا ہے۔ یہ ابھی اس پر میں آپ کو سند دوں گا، یہ میں باتیں نہیں کر رہا، حدیث کی سند دوں گا۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے عقل کے تجربات سے سیکھتا ہے۔ جو عقل کے تجربات سے نہیں سیکھتا وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اچھا مسلمان نہیں ہے۔ جو ویجیلنٹ نہیں ہے، ایک دفعہ وہ دیکھ چکا ہے کہ اس معاملے سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے، یہ وہ دیکھ چکا ہے کہ اس معاملے میں پڑھنے سے میں فلاں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، تو اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اتنے ویجیلنٹ ہوں کہ دوبارہ اس میں نہ پھنس جائیں۔ یہ ایک مومن کی خصوصیت ہے۔ ایک مومن کی کوالٹی ہے کہ وہ غور و فکر کرے ہر معاملے میں، اور غور و فکر کر کے اس کی طرف جائے۔ ایک مومن کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ سنجیدہ ہو، چونکہ سنجیدگی ہوگی تو معاملے پر غور و فکر کی اہلیت اللہ دیتا ہے۔ پھر مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی خواہش جو نفس کے اندر سے اٹھتی ہے اس کو اتنا اوپر اپنے سر پہ نہیں چڑھا لیتا کہ عقل پر بھی غالب کر دے اور عقل کو مغلوب کر دے، اس کو خدا نہیں بنا لیتا کہ اپنی عقل کے پورے تقاضوں کو اپنی ہر خواہش کے نیچے ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ ایک مومن کی اپنا خصوصیات ہیں، اوصاف ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور ان تمام کو اگر ہم سمیٹیں تو اللہ کے رسول کی، جن کو جوامع الکلم بنا کے بھیجا گیا، ایک حدیث ہر سوال کا جواب ہے۔ وہ حدیث سن لیجئے، آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ حدیث ہے جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 6133 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2998۔ بخاری مسلم دونوں کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يلدخ المؤمن حجر مرتين، لا يلدخ المؤمن حجر مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔
پھر سنیے، لا یلدخل المؤمن من حجر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہ ایمان کی خصوصیت حضور بتا رہے ہیں کہ مومن ایک جگہ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس کے اندر اتنا تجربہ ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنی ویجیلنسی ہونی چاہیے، اس کے اندر اتنی سنجیدگی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس معاملے میں، یہ اس نوعیت کے معاملے میں پہلے پڑھا تھا، نتیجہ کیا ہوا۔ اور یہ علم کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ ہم ایک ہی سوراخ سے اپنا 2 دفعہ نہ ڈسے جائیں، اور ہمارا حال یہ، ہم ایک سوراخ سے 100 دفعہ ڈسے جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ ایک ہی نوعیت کی چیز، اس کا جب آپ نے رزلٹ دیکھ لیا، برے کام کا کبھی صحیح رزلٹ نہیں ہوتا، اس کے باوجود پھر برے کام اور اسی نوعیت کے برے کام میں بار بار پڑھنا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مومن مطلوب یہاں سے بحث نکل آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مومن مطلوب وہ ہے کہ وہ اتنا ویجیلنٹ ہو، اتنا سمجھدار ہو، اتنا غور کرنے والا ہو کہ وہ معاملے میں جس میں ایک دفعہ غلطی کر چکا ہو، دوسری دفعہ نہ کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنے معاملے ہیں، کیا یہ سب عقل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ اس لیے میری ایک سیریز بھی چل رہی ہے، اس کو ضرور سنیے جس نے یہ سوال پوچھا ہے، خدا کی شعوری دریافت کے رہنما اصول قرآن کی روشنی میں 3 حصے آ چکے ہیں اس کے۔ تو میں نے بتایا ہے کہ مکلف ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا آغاز بھی کوئی روحانی باطنی چیز سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز عقل و فکر سے ہوتا ہے۔ عقل و فکر کے بعد بالکل اس کا کمال ایک روحانی اور باطنی چیز ہے، یہاں سے آپ آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی عقل و فکر سے بالکل اس کی بنیادی اساسی تعلیمات ہی نہ سمجھے اور وہ براہ راست جناب مشاہدات اور کرامات کی دنیا میں پہنچ جائے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، معقول بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے اندازہ کر لیجئے اس حدیث سے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کہ دین کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ میں عقل کی کیا اہمیت ہے۔ چونکہ مومن عقل کرے گا تو یہ دوبارہ نہیں ڈسا جائے گا، مومن عقل کرے گا تو تجربے سے سیکھے گا، غور و فکر کرے گا، ویجیلنٹ ہوگا، تدبر کرے گا، سنجیدہ ہوگا، ہر معاملے کو عقل و فکر کے معقول پیمانوں پر پرکھے گا، بائسڈ نہیں ہوگا، بلکہ غیر جانبداری سے معاملوں کو لے گا۔ یہ ایک بندہ مومن کے تقاضے ہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، جو اس سے طلب کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ بالکل آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کو کیسا بندہ چاہیے۔ اللہ کو بے وقوف مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کو بے وقوف اور ناسمجھ مسلمان نہیں چاہیے۔ وہ بے شک پگڑی والا ہو، وہ بے شک بڑی داڑھی والا ہو، اللہ کے رسول اور اللہ کو ایسے بندے نہیں چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو سمجھدار اور دانش مند لوگ چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ لوگ چاہیے جو جینوئنلی دین کے فکر کو آگے ٹرانسفارمیٹ کر سکیں، آگے دین کے فکر کو پہنچا سکیں، دوسرے کو سمجھا سکیں، اس کی اہلیت کے مطابق اور اس کی سمجھ و بوجھ کے مطابق بات کر سکیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ کو کوئی خاص وضع قطع کے لوگ نہیں چاہیے، بلکہ وہ جو ان کو ریکوائرڈ ہے وہ یہ اس کے اندر حدیث کے اندر آ گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اب جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر دین ایک خاص لباس اور وضع قطع کا نام ہے، اور اب تو جماعتوں نے اپنے لباس طے کر لیے ہیں۔ یہ جماعت یہ لباس، جناب اس کو خاص رنگ کا امامہ، خاص رنگ کا وضع قطع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ نے بھی کبھی لباسوں پر پابندی لگائی تھی؟ لباس ایک معاشرت کا حصہ ہے۔ اسلام نے لباس کے بنیادی 2 قرینے بتا دی ہیں، زیب و زینت والا ہو اور ساتر ہو، جو انسان کے اعضاء چھپانا واجب ہیں وہ اچھے طریقے سے چھپاتا ہو۔ یہ 2 اصول ہیں، سورہ اعراف میں آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لباس کی کوئی نہیں ہے کہ کوئی جو مرضی لباس پہنے آپ۔ تو ہمارے ہاں یہ جب پست ذہن جو کچھ اور نہیں کر سکتے، وہ پھر جب دین کے معاملات میں اپنا خامہ فرسائی کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے معاملے درپیش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سمجھیے کہ عقل اور ایمان میں تقدم و تاخر کی بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایمان اور عقل کو باہم لازم و ملزوم ہونے کا یہ اصل چیز ہے جس کو زیر بحث لانا چاہیے۔